اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ ارشد صاحب، جوہر فاؤنڈیشن، آسمان فاؤنڈیشن اور عیسیٰ لیب کا شکر گزار ہوں، اور آپ کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے اس حسین تقریب کے اندر آنے کے لیے دعوت دی، اور اتنے اچھے اچھے اور فاضل عالم لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور کشمیر کے بارے میں اچھی شاعری سننے کا بھی موقع ملا۔ تو کشمیر کے بارے میں، بلکہ پورے خطے کے بارے میں، اقبال نے کہا تھا: تنم گلے ز خیابان جنت کشمیر، کہ میرا جو بدن ہے، میرا جسم جنت کشمیر کے باغوں میں سے ایک باغ کی کیاری میں لگا ہوا پھول ہے۔ تنم گلے ز خیابان جنت کشمیر، دل از حریم حجاز و نوا ز شیراز است، کہ میرا جو دل ہے وہ حریم سے تعلق رکھتا ہے، یعنی حریم حجاز سے، اور میرا جو میری آواز ہے وہ شیراز یعنی ایران سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ پورے خطے کو علامہ اقبال نے یوں کور کیا ہے۔ اور ایک اور موقع پر علامہ صاحب کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو اصل میں جب یہ یورپ میں ہم جاتے ہیں تو ان کی تہذیب دیکھ کر، ان کی روشن خیالی دیکھ کر، ان کے جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو دیکھ کر، ان کے جو ڈیموکریسی ہے، ہیومنزم ہے، ان سب چیزوں کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں۔ لیکن علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میری آنکھ میں چونکہ حجاز مقدس کا اور نجف کا سرما لگا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، تو وہ سرما جو تھا وہ مجھے بچا گیا اور میں ان سے متاثر نہیں ہوا۔ میرے دوستو، اگر ہم قبل اسلام کا مشاہدہ کریں تو یورپ اور ایشیا کے مابین ایک جو کنیکشن بنتا تھا وہ حجاز مقدس سے ہو کر بنتا تھا، اور اہل عرب اس وقت ایک اہم مقام پر فائز تھے۔ وہ مقام وہ تھا کہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کی کلید ان کے ہاتھ میں تھی۔ اس کو قرآن حکیم نے کہا ہے کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی ان کے دلوں میں گرمی اور سردی کے سفر کی۔ وہ گرمی کا سفر کرتے تھے ملک شام کی طرف، جہاں یورپ کے جو قافلے ہوتے تھے، تجارتی قافلے، وہ لا کر سامان لے کر آتے تھے، اور ان کا سردی کا سفر ہوتا تھا یمن کی طرف، جہاں پہ ایشیا کے لوگوں کے قافلے آتے تھے۔ ان کی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ ان کے ہاتھ میں تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب کا پیشہ جو تھا لوٹ مار تھا، لیکن اہل قریش کے قافلوں کو اللہ تعالیٰ نے لوٹ مار سے پروٹیکشن دے رکھی تھی، وہ یوں کہ قریش کے جتنے بھی قبیلے تھے یا عرب میں جتنے بھی قبائل آباد تھے، ان کے بت خانہ کعبہ میں پڑے رہتے۔ خانہ کعبہ میں جب جس کا بت پڑا ہوا ہے تو وہ عرب کے قافلے کے اوپر بری نگاہ نہیں ڈال سکتا۔ اگر وہ ڈالے گا تو اس کے خدا کو خانہ کعبہ سے نکال دیا جائے گا، اور وہ یہ عزتی گوارا نہیں کرتے تھے کہ ہمارا خدا وہاں سے نکال دیا جائے۔ تو وہی وہ مقام ہے جس مقام پہ بعد میں 1859 میں 10 سال کی مدت میں نہر سویز تعمیر ہوئی، اور اسی نہر سویز کا جو دوسرا سرا ہے وہ ملتا ہے پاکستان سے اور کشمیر سے، یعنی کہ جو سی پیک ہمارے سامنے آیا ہے اس کا ایک سرا کشمیر ہے اور دوسرا سرا حجاز مقدس اور خاص طور پر فلسطین ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کشمیر کے بارے میں یو این او کی قراردادیں موجود ہیں، فلسطین کے بارے میں بھی موجود ہیں۔ یو این او کے بارے میں جو لوگوں کا رویہ ہے
ویسا ہی کشمیر کے بارے میں بھی لوگوں کا رویہ ہے، یعنی کہ فلسطین کے بارے میں جو یو این او کا رویہ ہے، وہی یو این او کا رویہ کشمیر کے بارے میں بھی ہے۔ اور ادھر فلسطین میں یہود مسلمانوں کی دشمنی کر رہے ہیں، اور یہاں کشمیر میں اور اس خطے کے اندر ہنود مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہندو ہیں، یہ ان کا تعلق بھی یہود کے لاسٹ ٹرائب سے ہے۔ جب ان کا ڈایاسپورا ہوا تھا تو ان کے کچھ قبیلے ہندوستان میں آ گئے تھے، اور انہوں نے یہاں پہ آ کے ہندو مت قبول کر لیا تھا۔ اب ان میں سملیرٹیز کیا ہیں دیکھیں، کہ گائے کی پرستش اور پوجا یہاں پہ بھی ہوتی ہے، اور بنی اسرائیل بھی جو ہے وہ گائے اور بچڑے کی پوجا کے اندر ملوث تھے۔ اسی طریقے سے گیروا رنگ ان کا بھی مقدس رنگ ہے، اور یہودیوں کا بھی وہی مقدس رنگ ہے۔ اسی طریقے سے سود خوری میں بھی ان کے اندر قدر مشترک ہے کہ دونوں سود کو جائز سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جب 1990 اور 95 کے دوران امریکہ نے کشمیر کے اندر سب سے پہلے اپنے اڈے قائم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کوشش ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد وہ افغانستان چلا گیا، اور وہاں پہ اس نے ہوائی اڈے قائم کیے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ہے وہ کشمیر سے جو ہے وہ سی پیک کا راستہ نکالا چائنا نے، اور جس طریقے سے ہماری شاہ رگ ہے کشمیر، اسی طریقے سے اب یہ کشمیر چائنا کی شاہ رگ بن چکا ہے۔ ہندوستان نے اپنے آئین میں 5 اگست 2019 کو جو ترمیم کی، اور اس کے بعد اس کی سپریم کورٹ نے بھی اس کی توثیق کر دی، اس سے کیا ہوا کہ کشمیر جو مقبوضہ کشمیر تھا اس کو انڈیا نے اپنا ایک اٹوٹ انگ قرار دے دیا، اور اپنا حصہ قرار دے کے اپنے اندر ضم کر لیا۔ اور اس کے بعد اب وہاں پہ مختلف مشنریز کے ذریعے اور ہندو مت کی تبلیغ کے ذریعے اور مختلف ادارے قائم کر کے وہاں کے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کا آغاز ہوا، تو ایک دشمنی وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا مقابلہ تھا، ایک دشمنی تھی ان کو مشرکین مکہ سے، اور یہاں پہ ہمیں پاکستانیوں کو اور کشمیریوں کو وہی دشمنی مشرکین ہند سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری دشمنی کا سامنا کرنا پڑا تھا یہودیوں سے۔ آپ دیکھیں کہ فلسطین میں اور حجاز میں اور عرب ممالک میں سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ اسرائیل ہے، وہ یہودی ہیں۔ تو گویا کہ تاریخ جو ہے وہ اسی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے جہاں پہ وہ پہلے کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیل کے اندر، یہودیوں کے اندر مسیح الدجال نے آنا ہے، لیکن یہاں پہ کون سا مسیح الدجال آنے والا ہے؟ اس کے بارے میں جو اہل علم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کا مسیح الدجال غلام احمد قادیانی کی صورت میں آ چکا ہے۔ وہ غلام احمد قادیانی، اس کی بھی نظر کشمیر کے اوپر ہے، اور امریکہ کا یہ منصوبہ ہے کہ قادیانیوں کی حکومت وہاں پہ قائم کی جائے، اور امریکہ کو وہ اڈے مل جائیں جن اڈوں کے اوپر کھڑے ہو کے وہ چائنا کو بھی کنٹرول کر سکے، اور پورے ایشیا کو بھی کنٹرول کر سکے، اور رشیا کو بھی کنٹرول کر سکے۔ آپ دیکھیے کہ پچھلے 3-4 سال میں پاکستان کی حالت کیا تھی۔ پچھلے 3 سال 4 سال کا اگر عرصہ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پاکستان کی حالت وہ تھی کہ اداروں کا آپس میں تصادم ہو رہا تھا، انارکی پھیل چکی تھی، فاشزم کی طرف جو ہے وہ پاکستان جا رہا تھا، ہماری سپریم کورٹ کا رخ ایک طرف تھا، ہمارے پارلیمنٹ کا رخ دوسری طرف تھا، ہمارے الیکشن کمیشن کا رخ تیسری طرف تھا، ہماری فوج کا رخ کسی اور طرف تھا۔ تو یہ کیا تھا سب؟ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس کے تحت پاکستان کو ختم کرنے کا۔ اور ادھر آپ دیکھیں کہ حجاز میں کیا ہو رہا تھا، وہاں پہ پہلے اوسلو اکارڈ ہوا، پھر 2019 میں وہاں پہ بھی ہمارے الیکشن کمیشن کا رخ ابراہیم اکارڈ کیا تھا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، وہ آپس میں امن سے رہیں۔ اور اس امن کی آڑ کے اندر ان کا اصل منصوبہ یہ تھا
کہ پہلے ان سے اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے گا اور پاکستان سے بھی اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے گا۔ پھر وہاں پہ گریٹر اسرائیل کا قیام ہوگا اور یہاں پر گریٹر ہندوستان کے قیام کا منصوبہ تھا۔ لیکن آپ دعا دیں حماس والوں کو کہ وہ کھڑے ہو گئے اور اچانک انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا۔ اگر یہ حملہ نہ ہوتا تو آج یہاں پر کچھ اور حالات ہوتے۔ آج کے حالات یہ نہ ہوتے جن حالات کے اندر ہم کھڑے ہیں۔ آپ پھر دیکھیں گے پاکستان کے حالات پھر سنبھل گئے۔ حالانکہ عبوری گورنمنٹ ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کے حالات پہلے سے بہتر ہو گئے۔ اسی طریقے سے حماس جس کو ایک سمجھیں کہ ایسی چیز سمجھا جا رہا تھا کہ جس کو چٹکیوں میں مسلا جا سکتا تھا، لیکن آج 4 مہینے ہو گئے، 7 اکتوبر اور آج ہم 5 فروری پہ ہم کھڑے ہیں، 4 مہینے ہو چکے ہیں اور حماس جو ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہا۔ اور اصل میں کیا ہے کہ جب کوئی قوم اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہو جائے، جب اس کے مجاہدین، اس کی خواتین، اس کے بچے جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو اس قوم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آج کشمیر کے اندر یہی حالت ہے کہ وہاں کی خواتین اور بچے بھی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور آج افغانستان کے اندر بھی یہی حالت ہے کہ وہاں کی خواتین اور بچے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان کی عوام کے اندر بہت سارے جوشیلے نوجوان خواتین اور مرد حضرات ایسے ہیں جو اپنا خون دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم کشمیر کے لیے اپنا خون دیں گے اور جہاد کریں گے۔ اور چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ فلسطین کے اندر ایک 12 سال کا بچہ جس کا گھر کھنڈر بن چکا ہے، جس کے ماں باپ شہید کیے جا چکے ہیں اور جس کے بہن بھائی بھی شہید ہو چکے ہیں، وہ کتنے اطمینان سے اللہ کے اوپر توکل کر کے بیٹھا ہے اور قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ ایسی قوم کو کیا ختم کیا جا سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کو کیا صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا ہے؟ نہ فلسطین میں اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے گا، نہ افغانستان میں اور نہ پاکستان میں اور نہ ہی کشمیر کے اندر جو ہے وہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکے گا۔ بلکہ علامہ اقبال نے تو کہا کہ یہاں کے بارے میں ٹوٹے جو ستارے فارس کے آسمان سے، ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور اب بھی وقت ہے کہ جو ہے وہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو یہاں سے لشکر جائیں گے، وہ یہی علاقہ ہے پاکستان کا، کشمیر کا اور افغانستان کا، جو جا کر امام مہدی کی قیادت کے اندر اکٹھے ہوں گے اور اپنے جھنڈے یروشلم پر جا کر نصب کریں گے۔ ہمارے لوگوں کو یہ بہت احساس ہوتا ہے کہ کیوں اتنی دیر ہو رہی ہے۔ ابھی یہاں پہ بھی اس چیز کا تذکرہ ہوا، لیکن میرے دوستو ہماری عمر کا یہ ہے کہ ہماری 60-70 سال کی عمر ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے اندر موجود ہیں وہ ہو کر رہیں گی، لیکن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا وقت گزر گیا۔ لیکن اب جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ چے بے پرواہ گزشتن کے اندر موجود ہے وہ ہو کر رہیں گی، کیا ایسا لیکن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ میری صبح و گاہی کی، لیکن اب جو ہے وہ اور نالے کے اندر جو ہے یہ لوگ اس سے بے پرواہ ہو جائیں، کہا ہے کہ برد شور و مستی پرسیا چشمانے کشمیری، ایسا نہیں ہو سکتا کے اندر موجود کشمیریوں کی آنکھوں سے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ عشق کی مستی محبت اللہ تعالیٰ کی اب جو ہے جاری ہے اور نالے کے اندر جو ہے یہ لوگ اس سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا کہ لیکن کشمیر کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اپنی خانقاہوں سے نکلو اور رسم شبیری ادا کرو، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری، اور تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے روحبانی کہ مرنے والوں کا یہی ہے عالم پیری۔